السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما صدر مجلس اور آسمان خطابت کے درخشندہ ستارے اور معزز و محترم سامعین کرام، اور لائیو دیکھ رہے معزز خواتین ناظرین اور میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ میری زندگی کا پہلا سفر نیپال کا ہے۔ نیپال بارڈر پہ آتا تھا، ضرورت پڑتی تھی، ضرورت کی تکمیل کے بعد واپس چلا جاتا تھا۔ لیکن میری زندگی میں پہلی بار ہے کہ نیپال کے 15-20 کلومیٹر اندر آ کر اس پروگرام میں شامل ہوا ہوں۔ اس پروگرام میں جتنے بھی سامعین ہیں، ہمارے سامنے ہمارے بہت سارے طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے بچوں ہی کی دعوت پر، ان کے کہنے پر میں نے سفر کیا، اور ابھی بھی سفر کی تھکان باقی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تاثرات کی بات، تاثرات کا مطالبہ مجھ سے کیا گیا۔ تاثرات کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس پروگرام سے کیا اثر لیا، ہم کو کیا دکھا، اور جو کچھ دکھا، جو کچھ ہم نے اثر لیا، اس کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے پہلے اپنی خوشی کا میں اظہار کر رہا ہوں کہ الحمدللہ میرے آنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے پورا کیا۔ مجھے کسی بھی قسم کا کوئی افسوس نہیں کہ میں آیا اور نقصان ہوا ہمارا۔ اللہ کا شکر ہے کہ علماء کرام نے استقبال رمضان کے موضوع پر بہت اچھے بیانات دیے، مدلل بیانات دیے۔ ہم تمام حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پر عمل کریں اور رمضان کا استقبال کریں، اپنے اندر تقوی اختیار کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن سے، مسجد سے اپنا ربط جوڑیں۔ آپ حضرات کا خطبہ کرام کا یہی پیغام ہے، اور اسی پیغام کے مطابق اگر آپ رمضان کا استقبال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا رمضان، یہ مہینہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی زندگی انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ یہ بچوں کے جذبات اور ان کے کام کو دیکھ کر اللہ کی قسم بڑی خوشی ہوئی۔ المجد ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سینٹر کے جو مقاصد ہیں، نیپال میں بہت ساری جمعیات کام کر رہی ہیں، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ دین کا کام کر رہی ہیں تو یقیناً وہ قابل ستائش ہے، لیکن اگر جمعیات بنا کر کچھ اور اغراض و مقاصد ہیں تو یقیناً اصلاح کی ضرورت ہے۔ ابھی فی الحال آپ لوگ اس مسجد میں ایک اوپن سیکرٹ بتانے کی میں کوشش کروں گا، کھلا ہوا راز بھی ہے لیکن کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ وہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ حالات ہیں جس کو میں پھیرتا رہتا ہوں، الٹ پھیر کرتا رہتا ہوں، کبھی ان کے ہاتھ میں دیتا ہوں، کبھی ان کے ہاتھ میں دیتا ہوں، کبھی حالات کچھ اور ہوتے ہیں، کبھی حالات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے
اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اس ملک میں حالات بہت اچھے ہیں. ابھی حالات آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں. آپ حالات کو اپنے موافق صدیوں تک، سالوں تک، برسوں تک آپ اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ آپ کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہوگا. دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہوگا. میں جو بات کہہ رہا ہوں بہت سنجیدگی سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. حالات بہت پرامن ہیں الحمدللہ. آپ جتنی بھی کوشش کریں گے، جتنی بھی محنت کریں گے دعوت و تبلیغ کی، انشاءاللہ کامیابی ملے گی آپ کو. لیکن اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین حالات پھیر دے، آپ کے ہاتھ سے حالات چھین لے، ہمیں جاگروک ہونا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ، میں دوسری طرف جا رہا ہوں، ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، اور نقل کرنے کے بعد ایک خاص پس منظر کی طرف، ایک خاص پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو چھپ چھپ کر زندگی گزارتے تھے. صحابہ کرام چھپ چھپ کر زندگی گزارتے تھے. یہاں پہ میرے یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ چھپ چھپ کر زندگی گزار رہے تھے بڑی دقت تھی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دعوت کو کھل کر نہیں بتا پا رہے تھے، لوگوں کو نہیں دے پا رہے تھے، اسلام کی طرف دعوت نہیں دے پا رہے تھے، بہت ساری دقتیں تھیں. لیکن جب مدینہ گئے تو مدینہ میں سارے راستے ان کے کھل گئے. آپ جب مکہ میں رہتے ہیں تو آپ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ فجر کے وقت جب سناٹا ہوتا ہے، خاموشی کے ساتھ چپکے سے نکل کر جاتے ہیں. کہاں؟ مدینہ. لیکن مدینہ سے جب مکہ واپس آتے ہیں تو بالکل شہنشاہ کی طرح، بالکل ایک حاکم کی طرح. دونوں میں فرق سمجھنے کی کوشش کیجئے. جب مکہ سے مدینہ جاتے ہیں تو چھپ کر جاتے ہیں، اور جب مدینہ سے مکہ واپس آتے ہیں تو کھل کر آتے ہیں. اس لیے ابھی وقت ہے کہ آپ سیاسی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر ہر ناحیے سے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. یہ نیپال کے مسلمانوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ابھی وقت ہے. اللہ رب العالمین نے ابھی آپ کو پیسہ دے رکھا ہے، بڑی بڑی جمعیات ہیں، ابھی مواقع فراہم ہیں. آپ دعوت کے میدان میں زیادہ سے زیادہ کام کیجیے، سیاست کو مضبوط کیجیے، معاشیات کو مضبوط کیجیے، سماج میں اپنا اثر و رسوخ بنائیے تاکہ حالات آپ ہی کے موافق رہیں. بگڑتے حالات جس طرح سے پورے دنیا کے اندر حالات بگڑ رہے ہیں، اللہ نہ کرے کبھی یہاں کے بھی حالات بگڑیں. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو ہمارے بچے، ہمارے طلبہ جو اس گاؤں میں ہیں، یقیناً جس طرح سے پروگرام یہاں رچائے ہیں، یہی بچے، چاہے وہ آدھار عبداللطیف ہو، چاہے انس پرویز ہو، شیخ محترم کا لڑکا. شیخ محترم ہمارے ہاں تشریف لے کر جا چکے ہیں. جب مجھے پتا چلا کہ آپ ہی کا بچہ انس ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور یکلخت میں نے کہا کہ آپ ہمارے ادارے میں، جامعہ عالیہ عربیہ میں اسی جیسے بچے کو بھیجیے. مجھے ایسے بچوں کی تلاش ہے کہ جو ہر ناحیے سے الحمدللہ کامیاب ہیں اور نام بھی روشن کر رہے ہیں. یہ لڑکا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، مئو لیول کے کئی پروگرامز میں الحمدللہ ٹاپ کیا. وہ لڑکا جو انس صاحب کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، الحمدللہ کلاس کا ٹاپر ہے. اور اس طرح سے اسی گاؤں کے کئی بچے ہمارے ادارے میں پڑھتے ہیں جو بہت کامیاب ہیں. الحمدللہ ہمارے فارغین جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تک ابھی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اسی گاؤں کے ہیں شاید، اور بہت ہی ٹیلنٹڈ. یہ بچے جو کام کر رہے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ آپ ان کا سپورٹ کریں، آپ ان کا ساتھ دیں. ان کے پاس جوش ہے، جذبہ ہے، ان کے پاس طاقت ہے. آپ اپنا اخلاقی،
آپ اپنا سماجی، اپنا معاشی اور سیاسی سپورٹ ان کو دیجیے اور یہ آگے بڑھیں. ان کے پاس ابھی جوش ہے، طاقت ہے، آگے بڑھنے کی لگن ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں گزارش کروں گا علماء کرام سے بھی اور جو نوجوان طبقہ ہے ان طبقات سے بھی کہ آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیجیے. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اچھا خطیب بنایا ہے، علم دیا ہے. آپ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز 1 منٹ کی، 5 منٹ کی، 30 سیکنڈ کی، جتنے بھی سوشل سائٹس ہیں آپ بنا بنا کر اس کو کریٹ کر کر کے آپ لوگ ڈالیں. موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے نوجوان ہو. جیسے موبائل کی اسکرین کھلتی ہے اس کی ناچ گانے شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے بچے، ہمارے علماء اگر ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ 1 منٹ کی اچھی اچھی ویڈیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ویڈیو بنا بنا کر لوگ بھیجیں، سینڈ کریں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے بچے جو غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، جیسے ہمارے بچے، ہماری بچیاں جو اسکرین پہ جیسے ہی آتے ہیں ناچ گانے شروع ہو جاتے ہیں، ہماری ویڈیوز ان کے اسکرین پہ پہنچے گی، ہماری ویڈیوز ان کے گھروں میں پہنچیں گی. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. بہت سارے لوگ اعتراض کریں گے کہ ویڈیو بنانا ایسا ہے، یہ کرنا ویسا ہے، لیکن اگر ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کریں گے تو یقیناً ہم اپنی دعوت میں فلاپ رہیں گے، کامیاب نہیں رہیں گے. جو شیطان ہے، شیطان اپنا سارا ہتھ کنڈا استعمال کر کے ہم تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارے گھروں تک گھس گیا ہے، ہمارے گھروں تک گھس گیا. ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. کس کی وجہ سے؟ اسی موبائل کی وجہ سے. اس لیے علماء کرام سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنی خطابات، اپنی ویڈیوز اپلوڈ کریں، لوگ دیکھیں، آپ کے علم سے لوگ مستفید ہوں. یہ میری گزارش ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا. ہم مسلمانوں کے ساتھ اور خاص طور سے علماء کرام کے ساتھ ایک بڑی دقت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، میں مثال دے رہا ہوں، یہ موبائل ہے. اس موبائل کو اگر 1 مہینے تک میں چلاتا رہوں، اس کو اپڈیٹ نہ کروں، اس میں انٹرنیٹ نہ دوں، کنیکٹ نہ کروں، تو یہ ہینگ ہو جائے گی، رک جائے گی، چلے گی نہیں. اس لیے وقت کے ساتھ جتنے بھی مسائل ہوں، جتنے بھی مشکلات سامنے آئیں، علماء کرام سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں. عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی اپڈیٹ کرتے رہیں. یہ نوجوان جو ہیں اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پیچھے جا رہے ہوں، آپ پیچھے چل رہے ہوں. تو المجد کے جو عزائم ہیں، جو مقاصد ہیں، یقیناً میں اس کا سپورٹ کرتا ہوں. اور آج جس طرح سے آپ نے ہمیں بلایا اور میں فوراً شام کی گاڑی، رات کے 12 بجے گاڑی پکڑا اور پہنچ گیا آپ کے بیچ میں. انشاءاللہ جب بھی آپ ہمیں بلائیں گے، جب بھی جیسا بھی پروگرام ہوگا، جب بھی آپ انشاءاللہ پکاریں گے، یہ خاکسار آپ کے سامنے حاضر رہے گا. آپ کے سپورٹ کے لیے، اخلاقی سپورٹ، مالی سپورٹ کی بھی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ یہ خاکسار آپ کے سامنے کھڑا رہے گا. اللہ رب العالمین سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ دعوت و تبلیغ کی توفیق دے، اور ہمارے جو آسمان خطابت کے جو درخشندہ ستارے ہیں، ہمارے جو خطبہ ہیں، ہمارے علماء ہوں، اللہ رب العالمین ان کو ایمان و عمل کی توفیق دے اور ان کے ذریعے سے امت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.